اب ہر شے کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. صرف باتوں سے نہیں آدمی یقین کر سکتا. کیسے مانیں کہ اللہ ہے اور ایسی صفات کا مالک. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی توجہ دلائی کہ کاریگر کا پتہ اس کی کاریگری سے چل جاتا ہے. اس نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کو دیکھنے سے ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا ماہر ہے, بڑا قابل ہے, اپنے ہنر میں اس کو بہت مہارت حاصل ہے کی ہوئی جو ہے اس کی کاریگری, اس سے اس کے کمالات کا پتہ چلتا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری مخلوق کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ساری جو ہے نا دنیا یہ آرٹ گیلری ہے. میں آرٹسٹ ہوں, میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا, مجھ میں جو خوبیاں تھیں نا میں نے اس کے مطابق چیزیں تیار کر کے ارد گرد پھیرتی. ذرے ذرے کو دیکھو, چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک. اور یہ جتنے روم پڑھ رہے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں, یہ میڈیسن پڑھ رہے ہیں, کوئی باٹنی پڑھ رہا, کوئی کچھ پڑھ رہا, ہر علم میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چیز لے لیں یا بڑی. جب لیبارٹری میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ علم کی حد ہو گئی اور قدرت کی حد. جو چیز بنائی الذی احسن کل شیء خلق, جو چیز اس نے بنائی نا اعلیٰ درجے کی بنائی, کمال درجے کی. اور جس شے کے بارے میں سمجھا کہ یہ چیز تو فضول معلوم ہوتی, کیا کہتے ہیں یہ آنت فضول ہی ہے, بعد میں جا کر پتہ چل جاتا کہ یہ آنت بھی ضروری ہے. یہ بھی اطلاع دے دیتی ہے کہ بڑی بیماری آنے والی, ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے, ورنہ یہ درد نہ ہوتی فوراً پہلے ہی وہ حملہ ہو جاتا, دوسرا مارا جاتا. یعنی جس کو سمجھیں لوگ نہیں ٹھیک, خود علم انسانی پھر اس طرح تک چلا جاتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے ہم ہی غلطی پر تھے, ہماری عقل کا فطور تھا, جو شے ہے ٹھیک. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سطریں ہیں, حروف ہیں, الفاظ ہیں, لائنیں بالکل مرتب ہیں, معنی ہیں ان میں. اب کوئی فلسفی اٹھے اور لیکچر دینا شروع کر دے, بڑا ایم اے اور پی ایچ ڈی, کہ یہ نہیں سیاہی گری اور وہ پھیل گئی خود بخود, یہ کاغذ پر سطریں بن گئی, معنی بن گئے, یہ الفاظ بن گئے, کسی نے نہیں لکھے, نہ اس کے پیچھے کوئی دماغ ہے, یہ سارا سیاہی کے پھیلنے سے نہ خود بھی خود ہو جائے. آپ کیا سوائے جوتوں کے اس کا کوئی حل کریں گے کہ یہ دماغ اس کا درست ہے؟ تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بہت پیارے انداز میں کہا, جے تد صفا نظر وچ دسے کاتب قلم اگائی. اگر صفا نظر میں آئے کوئی کتاب لکھی ہوئی تو تو فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی کاتب ہے جس نے لکھی ہے. کسی دلیل کی ضرورت نہیں, نہ منطق اور فلسفے, عقل انسانی دعائی دے دیتی ہے کہ صفا لکھا گیا خود ہی. یہ تو صفا نظر جس کاتب قلم اگائی, سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی. جب تک کوئی اچھا کاتب نہ پیچھے ہو, یہ خوبصورت الفاظ آ سکتے ہیں صفحے پر. اس لیے اتنی اعلیٰ کائنات, ہر شے بہتر اور قوانین کی پابند اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا. تم کہتے ہو بنانے والے کے بغیر ہی یہ جہان خود بخود بن گیا. یہ میز نہیں بنا جب تک کوئی نجار جس نے پہلے یہ طے نہیں کیا کہ کتنا لمبا, کتنا چوڑا, کتنا اونچا, سارا نظر آ رہا کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بنا. دے تم صفا نظر وچ جس سے کاتب قلم اگائی, سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی. اب وہ کہتے ہیں کتاب بھی کیسی, یہ کائنات پوری کتاب ہے. جو دیکھتے علم سائنس خادم ہے دین کا, بشرطے کہ ذہن ٹیڑھا نہ ہو. بتاتا جاتا ہے کہ یار اتنا برین اور اتنی حکمت اور دانائی یہ خود بخود ہے, سب کچھ سوچا سمجھا. فرماتے ہیں سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی. دے تو خطا نظر وچ دسے کہ ذوف تیری بین آئی. اگر کہیں تجھے خلل نظر آتا ہے تو یہ ابھی تک تمہاری نظر کمزور ہے, تمہارے علم نے ترقی نہیں کی. آپ کو راہ پوے نبینا راہ عیب نہ کر. کائنات میں کوئی خلل نہیں ہے, ابھی علم انسانی پیچھے ہے. جب آگے بڑھتے جاؤ گے ہر شے کا پتہ چلے گا کہ الذی احسن کل شیء خلق, جو چیز اس نے بنائی ہے عمدہ. تبارک اللہ احسن الخالقین. اور اب اس سے بھی اللہ تعالیٰ اور قریب ہو گیا کہ چلو آسمانوں کو چھوڑو, زمین کو چھوڑو, اتنے سمندر ہیں, دریا, جانور, دور کی بات, آپ اپنی بات کرو. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. اپنی پیدائش کے مراحل دیکھ لو, اپنی کہانی تو پڑھ ہے. دیکھیں نقش نقاشوں جانے تیسان مصنوع. اگر کوئی نقشہ دیکھتے ہیں آپ تو اسی وقت سمجھ لیتے ہیں کوئی نقاش ہے جس نے بنایا.
کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتے ہیں سانے کا پتہ چل جاتا ہے، خود والا ویخ رقم پر ساری آخر تیک شروع. اپنے بارے میں تو کبھی پڑھا کر، کہاں سے شروع ہوا؟ مٹی تھا، پہلے کچھ نہیں تھا، مٹی تھی. یہ سائنسدان نہیں مانتے ہیں کہ جو پیتر تھا سمندروں کے کنارے اس میں سے پہلے زندگی پیدا ہوئی. بالکل مٹی بے جان، اس میں زندگی پیدا ہوئی. آدم علیہ السلام اس سے نکلا ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، انسان کا آغاز ہم نے مٹی سے کیا، گارا اس سے بن گیا. اور گارے سے بننے کے بعد پھر ایسا عجیب و غریب نظام، حیران. مرد میں کیا پیدا ہوتا ہے، عورت میں کیا پیدا ہوتا ہے، کس طرح پھر ان کا ایک دوسرے سے ملاپ اور ایک دوسرے کی طرف کشش، پھر ان پانیوں کا اکٹھا ہونا، اس میں جرثومیں. فرماتا پہلے مٹی سے بنایا، پھر دونوں میں ادھر مرد اور عورت میں ایسا نظام رکھ دیا، مشینری. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء، آگے سلسلہ چلانے کے لیے نا دونوں میں پھر ایک حقیر سا پانی جو نچوڑ ہے ساری سبزیوں کا اور غذاؤں کا، وہ رکھ لیا. اس سے انسان کی نسل چل پڑی. حیران بالغ مرد عورت ملتے ہیں 9 ماہ کے اندر وہاں کارخانے میں کوئی اور ہی چیز تیار ہو کر وہ پانی کی بوند نکلتی. کوئی مان سکتا کہ یہ پانی کا قطرہ، یہ علامہ دوران اور یہ جرنیل اور یہ ولی وہی پانی کی بوند ہے جو 9 مہینے رہنے کے بعد کچھ کا کچھ. اللہ خود فرماتا ثم انشأنا خلقا آخر، ہم بالکل ایک نئی چیز بنا کر لاتے ہیں باہر. چونکہ یہ روز ہو رہا لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی. مردہ کبھی زندہ ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حیران کہ مردہ زندہ ہو. فرمایا روز تو مردے زندے ہو رہے ہیں، پانی کی بوند جاتی ہے برسور کر لوگ نکلتے. مگر یہ چونکہ روٹین ہے توجہ ہوتی. تو پھر انسان کو ہم نے اس کی نسل کو ایک معمولی سے پانی سے شروع کر دیا. ثم سواہ، پھر اس کے جسم کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. جہاں کان چاہیے وہاں کان ہے، جہاں آنکھیں ہیں، ہر شے درست کر کے نوک بنگ سنوار کر لاتے ہیں. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اپنی طرف سے ایک روح اس میں پھونک دیتے ہیں جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، ہلنے جلنا شروع ہو جاتا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور ساتھ مسلح کر دیتے ہیں، سننے کے لیے کان لگا دیے، ٹیلی فون لگا ہوا ہے، سن رہے ہیں آوازیں. دیکھنے کے لیے دوربین ہے آپ کے پاس، دیکھ رہے ہیں چیزیں آنکھیں. اور لگائے بھی یہ دونوں ٹیلی فون اور یہ آنکھوں کے لیے دوربین. پاس ہی دماغ کے جو بادشاہ نا جس نے سارے جسم کو چلانا ہے، جس نے فیصلے کرنے ہیں، وہ سردار ہے، راس میں ہے، راس سر کو کہتے ہیں نا. اور رئیس بھی اسی سے نکلا، یعنی وہ بیٹھا بھی بادشاہ کی طرح اوپر ہے، اور ساتھ ہی اس کے دوربین ہے، اس کے پاس ٹیلی فون بھی سن رہا. تو فرمایا کان دے دیے، آنکھیں دے دی. اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی حجت جو مخلوق پر ہے وہ خود صورت انسانیہ. یہ ڈاکٹر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں انسان کے اعضاء کی تشریح، علم بن گئے ایک ایک حصے کے بارے میں کہ کتنی باریک بینی سے یہ انسان بنا ہے اور کیسے عجیب و غریب طریقے سے یہ مشینیں کام کر رہی. فرمایا پھر اس کو کان دے دیے، آنکھیں دے دیں، دل دے دیے سوچنے کے لیے. جہاں جا کر بات ختم ہوئی کہ یہ سب کچھ اگر تو سنتا دیکھتا اور پتا تجھے کہ میرے ساتھ یہی ہوا، آج جن قابلیتوں کا میں مالک ہوں اور بلند بہنگ دعوے کر رہا ہے، یہ ایک ذرہ ہے حقیر کو اللہ نے اپنی